رسالت بعد کی چیز ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی سبق آیا تھا تو ایک عجیب حیرت کا عالم ہے۔ قصیدہ بردہ شریف عربی میں ایک مشہور نعت ہے، اس میں صاحب قصیدہ نے ایک شعر میں کہا ہے کہ جو کچھ عیسائیوں نے اپنے نبی کے متعلق کہا اسے چھوڑ دو، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو کچھ آپ کا جی چاہے کہیں، یعنی اس بات کو چھوڑ کر جو آپ کا جی چاہے کہیں تو یہ بلندی ہے۔ آپ کی ایک اور صفت آپ کی عبدیت اور بندگی ہے، اس کی اوپر بھی اللہ تعالی نے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی زور دیا ہے اور تاکید کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ جس وقت آپ قرآن شریف سناتے تھے تو گویا اللہ سنا رہا ہے، جیسے آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی، اسی طرح آپ نہیں بول رہے تھے بلکہ اللہ بول رہا تھا۔ ہمیں اتحاد کریں یا ملائے یا شریک کریں، لیکن ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں آپ کہیے کہ میں بندہ ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تو صرف تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ بشر کے معنی ہے آدمی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس میں بہت بلاغت ہے، مطلب یہ ہے کہ اسرار توحید میرے اوپر منکشف ہوا ہے۔ اسرار فنا و بقا اصل میں اسرار توحید ہے جو میرے اوپر منکشف ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں بندہ بھی ہوں، آپ کی جتنی انتہائی بلندی ہے اتنی ہی انتہائی بندگی ہے۔ جیسے کوئی جتنا اونچا چلا جائے اتنا ہی اس کی بندگی یا انکسار بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی بندگی اور انکساری ایسی ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے، وہ بھی ایک ایسا درجہ ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سے ایسے ہیں جس میں آپ نے اپنی بندگی کا اس طرح اظہار کیا کہ لوگ حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے اپنے لیے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا، نہ لباس میں اور نہ نشست میں۔ آپ نے بادشاہوں کی طرح شان و شوکت نہیں رکھی، یہاں تک کہ لوگ جس وقت آتے تھے تو پوچھنا پڑتا تھا کہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کئی موقعوں پر لوگ آئے تو آپ اپنے صحابیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو پوچھنا پڑا کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جواب ملا کہ وہ جو گورے رنگ کے ہیں، اونٹ کے کلاوے کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ مشہور ہے کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنی شروع کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ میں رسول نہیں ہوں بلکہ آپ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کی وضع اختیار کی کہ اس میں ظاہری امتیاز نہیں تھا سوائے آپ کے شخصی روب کے، جو ایک بڑی حقیقت تھی۔ سوائے اس کے تو کوئی ظاہری بات نہیں تھی، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اکثر لوگ جس وقت پہلی نظر آپ کے اوپر پڑتی تھی تو لوگوں کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ایسے مروب ہو جاتے تھے کہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ انہیں اس طریقے سے تسلی دیتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور میں بھی ایک عرب ماں سے پیدا ہوا۔ صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنی بلند مرتبت کے باوجود آپ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ سورہ فتح میں آیا ہے کہ آپ کے پچھلے اور اگلے یعنی آئندہ گناہ بھی سب معاف ہو گئے۔ کسی سے اگر کہا جائے کہ جو کچھ تم بعد میں بھی کرو گے وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزید یہ کہ انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی کام میں کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں، لیکن آپ پھر بھی سارے ہی رات عبادت میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ پیر سوج جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب آپ یہی دیتے تھے کہ میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں میں شکر ادا نہ کروں؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بندگی ظاہر فرماتے تھے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہمتن شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے انسان حیرت میں رہ جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، کون سی صفت بیان کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اتنی ہی آپ کو یہ قوت دی گئی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہی پست بھی کر سکتے تھے۔ بندگی تو اپنے آپ کو پست کرنے کا نام ہے۔